بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، چینل پر خوش آمدید آپ لوگوں کو آج ایک نیوز دے دیں کہ امریکہ نے جو ہے وہ ایک میزائل کا حملہ کیا میزائل کا آپ لوگوں کو ایک نیوز دے دیں کہ امریکہ نے ایک میزائل کا جو ہے وہ تجربہ کیا ہے، ہائپرسونک جو کہ میزائل ہے، جو کہ پچھلے دنوں جو ہے وہ چین کی طرف سے بھی ہوا تھا۔ تو یہ بہت لیٹسٹ ہے اور یہ جو میزائل کا تجربہ ہوا ہے یہ امریکہ کی طرف سے ہوا ہے اور یہ ایک سرپرائز ہے پاکستان اور چائنا کے لیے۔ یہ ایک بات تھی، ایک نیوز تھی جو آپ کو دینی تھی۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور اسی بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ ایک یعنی کہ امریکہ، اسرائیل، یو اے ای اور انڈیا، ان کا ایک کوائٹ یعنی کہ ایک پوری آپ سمجھ لیں کہ ایک ٹیم سی بن گئی ہے، ایک بلاک بن گیا ہے ان کا۔ اچھا، اس امریکہ کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہے کہ یو کے، آسٹریلیا اور جاپان یہ تو نیسیسری کہ ان کا ہے، یہ تین ہیں۔ تو امریکہ کے ساتھ امریکہ کا اس ٹیم میں شامل ہونے کا مقصد یہ کہ وہ دو ملک بھی جو ہے وہ تین ملک جو ہیں یعنی کہ یو کے، آسٹریلیا اور جاپان، وہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ کینیڈا نے بھی ان کے بلاک میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ تو امریکہ، اسرائیل، یو ای اور انڈیا کا جو ہے وہ ایک ساتھ جو ہے وہ اجلاس ہوا ہے، اور اس جو کویڈ ہے اس کا نام ہے اس کی جو ٹیم ہے اس کا نام انہوں نے جو اجلاس کے اوپر جو ایک ساتھ بیٹھنے کا جو نام دیا گیا ہے اس کا نام ہے انڈو ابراہمک اکارڈ کا نام دیا ہے انہوں نے اس کو۔ اور اس میں یہ بات چیت ہوگی ساری چائنا اور پاکستان کی جو بڑھتی ہوئی ڈیولپمنٹ ہے اس کے بارے میں، اور اس کے علاوہ چائنا کو کس طرح سے شکست دے سکتے ہیں، چائنا کے بارے میں یہ کس طرح سے جو اپنے بلاک کو اسٹرانگ کریں گے کہ چائنا جو ابھرتی ہوئی ایک طاقت بن رہا ہے، یعنی کہ چائنا جو ہے وہ سپر پاور بننا بالکل قریب ہے اس کے لیے، تو وہ اس کو کس طرح سے نیچے کر سکیں اس کو، یہ اس بارے میں جو ہے وہ اس پہ غور و خوض ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سی پیک کا جو ہمارا ایک گوادر کا جو منصوبہ ہے، یہ کبھی بھی جو عرب ورلڈ ہے یہ نہیں چاہتی کہ وہاں پر جو ہے کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہو، یا ان کو کسی کو بھی ہضم نہیں ہوتا، کیونکہ عرب ورلڈ نے ہمیشہ بلوچستان میں جو ہے وہ پیسے دے کے دہشت گردی کروائی ہے، وہاں کے لوگوں کو خرید کے، کیونکہ بکتا تو ہر کوئی بندہ ہے، بک جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے بلوچستان میں بھی لوگ بکے تھے، اور بلوچستان میں وہ لوگ بکتے تھے، بلکہ آپ کو ایک چیز بتا دیں کہ جب بلوچستان میں کوئی بڑا مرتا تھا، ان کا سربراہ مرتا تھا، تو جو ان کے ساتھ لنک جن کے ساتھ یعنی کہ عرب ورلڈ کے ساتھ ہوتا تھا، یہ دبئی کے ساتھ ہوتا تھا، تو ان کے لیے خاص طور پہ جو ہے وہ سوٹ کیسز آتے تھے ریال یا پھر درہم کے بھر کے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پورے پیسے ان کو ملا کرتے تھے صرف اس لیے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی جا سکے، بلوچستان کو ڈیولپ نہ کیا جا سکے اور بلوچستان کی صورتحال کو خراب رکھا جا سکے، صرف اس لیے۔ تو یہ جو پیسے جو ڈونرز تھے بیسکلی وہ پیچھے یہ سارا عرب ورلڈ تھا، اور جس میں سب سے سر فہرست تھا یو اے ای، کیونکہ یو اے ای کو سب سے پہلے خطرہ گوادر سے تھا، اور گوادر کیونکہ اس کے سامنے کھڑا ہو رہے گا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ تو عرب ورلڈ میں جو ہے گوادر ہضم نہیں ہوتا، ساتھ ہی وہ انڈیا کو بھی ہضم نہیں ہوتا تھا، انڈیا کو تو کوئی بھی ہماری چیز اچھی ہضم نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم بات کر لیتے ہیں ابھی گوادر کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور چائنا کی بات کرتے ہیں۔ چائنا جو ہے جس طرح سے وہ طاقت بنا ہوا ہے اپنے میں، اور وہ سب کے سامنے ڈٹا ہوا ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے اس وقت جو ہے وہ کہ وہ چائنا کو جو ہے وہ مات دے سکے، تو اس لیے جو ہے انہوں نے اپنا ایک پورا بلاک بنا لیا ہے۔ اب انہوں نے جو ہے وہ ساؤتھ جو سی ہے اس کی طرف ان کی جو ہے وہ پیش رفت انہوں نے بڑھانی ہے اپنی، تو اس لیے انہوں نے بلاک کو بنایا تاکہ اس پہ غور و خوض کر سکیں۔ اب سلسلہ یہ ہے کہ چائنا کے پاس کیونکہ ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ چائنا کے بارے میں جو پینٹاگون کے جو چیف نے جو استعفیٰ دیا وہ کس طرح سے دیا، انہوں نے اس طرح سے دیا ہے کہ جی چائنا ہم سے 20 سال آگے، ہم 20 سال تک بھی چائنا تک نہیں، ٹیکنالوجی تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ پینٹاگون کے چیف نے بات کیا اور استعفیٰ دے دیا ہے۔ تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ اس کی ٹیکنالوجی کتنی آگے ہوگی، وہ اس کا جو ہے وہ تجربات کس طرح کے ہیں، اور چائنا اسی لیے خاموش بیٹھا ابھی، خاموشی کے ساتھ جو ہے، کیونکہ چائنا نے اس پہ بہت ورکنگ کی ہے، کئی سال لگائے ہیں اپنے اس پہ، اور اسی لیے جو ہے وہ یہ سارے ممالک اس کے سامنے آتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اب لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے ڈیسائیڈ کرنا اس وقت جو ہے وہ مشکل ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے یا چائنا کے، کیونکہ چائنا یہ چاہتا کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ سے بالکل الگ ہو جائے، اور وہ چائنا اور پاکستان کا اپنا ایک بلاک ہو، جس میں اگر امریکہ جو ہے وہ مداخلت کرنا چاہے تو پاکستان اس کا جواب دے سکے۔ چائنا یہ چاہتا ہے، چائنا کی جو توقعات ہیں پاکستان کی طرف سے صرف یہ ہیں۔
اچھا، لیکن مسئلہ یہ ہے سارا کہ جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ فیٹف میں یا پھر جو ہے ہم آئی ایم ایف کی دیکھ لیتے ہیں تو یہ اس میں پاکستان پھنسا ہوا ہے. تو اس کے جتنے تانے بانے ہیں وہ سارے امریکہ اور اسرائیل سے جا کے ملتے ہیں. تو فیٹف میں جو مہنگائی کے لیے یہ لوگ زور دیتے ہیں کیونکہ جب قرضہ لیا یہ بھی ایک پوری گیم تھی کہ قرضہ لیا گیا پاکستان کو، جو اس کی معیشت کو کمزور کیا گیا، اس پہ سود چڑھایا گیا، سود ادا کیا گیا، اور سود ادا کرتے ہوئے پاکستان کی جو ہے معیشت میں مہنگائی جو ہے اس کا عنصر بہت زیادہ بڑھ گیا. تو یہ ایک اس طرح سے آپ سمجھ لیں کہ ایک طرف تو پاکستان کو جو ہے وہ اپنی باؤنڈری یعنی کہ لائن آف کنٹرول پہ جو ہے وہ انڈیا جیسے پڑوسی ملک کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے، اور افغانستان میں بھی جس طرح سے جو اسرائیل اور امریکہ اور انڈیا کے جو ہے وہ نیٹ ورکس تھے تو وہاں پہ داعش بھی موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے. تو اس جگہ پہ پاکستان کو جو ہے ابھی تو خیر طالبان آ گئے لیکن اس سے پہلے جو پاکستان کو سامنا کرنا پڑ رہا تھا مشکلات کا، تو ایک وہاں پہ ایک بارڈر تھا، ایک انڈیا کی طرف بارڈر تھا، تو پاکستان کو کافی مشکلات درپیش تھیں. اب آئے تھے ہم بات کرتے ہیں معیشت کی. تو معیشت میں سلسلہ یہ ہے کہ پاکستان کو کس طرح سے گھیرا گیا اور اس میں جتنے بھی پرانے حکمران تھے وہ شامل ہوئے. ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر مہنگائی بڑھ گئی کیونکہ پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اب یہ جو انہوں نے قرضے لیے تھے ان قرضوں کے ان کو اتارنے کے چکر میں فیٹف اور آئی ایم ایف کے ایشوز جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا کہ اسی فائدہ اٹھاتے ہوئے عوام کے مہنگائی بہت زیادہ ہے، عوام کے دل جیتنے کے لیے انہوں نے لانگ مارچ کرنا شروع کر دیے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ تحریک لبیک کا لانگ مارچ سٹارٹ ہو چکا ہے پاکستان میں. تو یہ صورتحال خراب کرنے کے لیے ادھر سے فیٹف نے جو ہے وہ بلیک لسٹ میں نہیں ڈالا، بلیک لسٹ میں ڈالنے کی بات نہیں ہوئی، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ڈالوں گا، لیکن بات نہیں ہوئی ہے. اس نے البتہ تعریف ضرور کی ہے پاکستان کی، یعنی کہ سمجھ لیں کہ 34 میں سے 30 جو ہیں وہ پاکستان نے نکات پورے اس کے کر دیے ہیں. اس کے جو مین مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ دہشت گردی جو ہے وہ ختم کریں اور منی لانڈرنگ کے اوپر قابو پائیں اپنے جو ہے، اور جو یعنی کہ جو پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے اس کے جو کنیکشن جو ہوتے ہیں یہاں پہ یعنی کہ جو کانٹیکٹس ہیں اس کو ختم کیا جا سکے. یہ اس کے کچھ مطالبات ہیں جو کہ پاکستان جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم اس کو بھی پورا کر دیں گے. لیکن مسئلہ کہاں آتا ہے؟ مسئلہ آتا ہے مہنگائی کا، اور جب مہنگائی کا مسئلہ آتا ہے تو وہ پاکستان کی عوام کو جھیلنا پڑتا ہے، کیونکہ جتنے بھی قرضے ہیں جو بھی ٹیکس ہیں یہ سارے کے سارے عوام ہی پے کر رہی ہے، کوئی حکومت نہیں پے کرتی ہے، سارا عوام کے پاس سے جاتا ہے. تو پہلے بھی قرضے لیے گئے اور عوام کو اس کے پیسے نہیں ملے، عوام وہی غریب تھی اور وہ حکمران کھا گئے. اب وہ اس کے بدلے میں جو پیسے جا رہے ہیں تو وہ سود کے ساتھ جا رہے ہیں اور وہ عوام سے لیے جا رہے ہیں. تو اس چکر میں عوام چیخ رہی ہے. جب عوام چیخ رہی ہے تو اس کو کوئی عوام کو کیونکہ بہت ساری صورتحال کا اندازہ نہیں ہے، لیکن عوام کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کے بچے بھوکیں، اس سے گھر میں جو ہے وہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، عوام کے پاس وہ غریب ہے، اور اگر آپ کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے تو کوئی آپ کے ساتھ دینے والا ہے، آپ کا صرف بات بتانے والا ہے تو آپ اسی کی طرف جائیں گے. تو اسی لیے جو لانگ مارچ یہ لوگ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ قصور ان کا اپنا ہے سارا. یہ جو بے روزگاری پھیلی، یہ جو مہنگائی پھیلی، یہ انہی کی وجہ سے. پرانے جتنے انہوں نے قرضے لیے تھے اور اس کو ادا نہیں کیا، کھا گئے، وہ پیسہ لوٹا ہوا واپس نہیں آئے گا پاکستان میں. یہ ڈیل کر کے واپس آ جائیں گے لیکن ان کا پیسہ لوٹا ہوا واپس نہیں آئے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی یہ سارا گیم کھیلا گیا ہے، چاہے وہ معیشت کو کمزور کرنے کا فیٹف کی اور آئی ایم ایف کی شکل میں کھیلا گیا ہو، چاہے وہ ہمارے بارڈر کی طرف سے ہو جو پاکستان کے اوپر لڑائی مسلط کر دی جاتی تھی، وہ سارا کھیل جو رچایا گیا وہ ایک عالمی طور پہ مل کے رچایا گیا، جس میں اسرائیل، امریکہ اور انڈیا شامل ہیں، اور ان کو فیسلٹیٹ کیا ہے عرب ورلڈ نے. عرب ورلڈ کوئی پاکستان کا دوست نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب پھر بھی جا رہے ہیں اور جا کے جو ہے ملاقات کریں گے. کل سعودی عرب کے دورے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. کہنے کا مقصد ہے کہ چائنا جب بھی چاہتا ہے کہ جو ہے وہ امریکہ کے خلاف پاکستان کھڑا ہو جائے، لیکن پاکستان کیونکہ پھنس چکا ہے فیٹف اور آئی ایم ایف کے چکروں میں. اگر پاکستان چاہے تو پاکستان جو ہے وہ چین سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور اٹھانا چاہیے تھا پاکستان کو، کہ وہ جو قرضہ تھا پاکستان کہتا ہے کہ تم میرا قرضہ اتار دو تو میں بالکل تمہارے بلاک میں آ جاؤں گا. یہ بات ہونی چاہیے تھی، لیکن نہ جانے کیوں یہ اس بات پہ نہیں سوچا جاتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری صورتحال ہے اور پاکستان اس وقت جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے، اور یہ لانگ مارچ سٹارٹ ہو چکے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ علاقائی صورتحال کیا ہے. علاقائی صورتحال یہ ہے کہ جی اسلام آباد، لاہور اور اس سے ملحقہ جتنے بھی علاقے ہیں ان سب میں جو انٹرنیٹ کی سروس نہیں بحال ہے، کل بھی بحال نہیں تھی، وہاں پہ لانگ مارچ ہے، اور یہ ملک کی صورتحال کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک طرف سے تو وہ دشمن ہمارے پہ مسلط ہے، دوسری طرف یہ اندرونی طور پہ یہ مہرے ایکٹیو ہو گئے ہیں.
پاکستان کے اندر, کیونکہ انڈیا کی صورتحال خراب تھی تو اس نے اپنے مہرے جو یہاں پہ تھے ان کو ایکٹیو کر دیا پاکستان کے اندر. تو آپ خود سوچ سکتے ہیں جو اس وقت ملک کی صورتحال کو خراب کرنے کے لیے لانگ مارچ, یہ سارے پریڈ, یہ سب چیزیں چل رہی ہیں, پی ڈی ایم کے سارے اجلاس چل رہے ہیں, یہ سب کچھ صرف اور صرف پاکستان کے حالات کو خراب کرنے کی کوششیں ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور یہ انڈیا کا بدلہ نکال رہے ہیں, یہ بیسکلی ان کے فنڈڈ لوگ ہیں. پاکستان کو تو کھاتے ہیں یہ لوگ, لیکن یہ پاکستان کو کمزور بھی کرتے ہیں, پاکستان کو کھاتے ہیں, پاکستان کو کمزور کرتے ہیں, اور ساتھ ہی ان سے فنڈ لیتے ہیں. یہ بیسکلی ان کے مور ہیں. تو نیکسٹ ویڈیو میں ان شاء اللہ پھر ملاقات ہوگی اور نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.